فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان المبارک کے آج کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پورے ماہ رمضان المبارک میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان یعنی رمضان المبارک کی آواز یاد تک پہنچائی جاتی رہی، اور اس میں ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ عبادات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، عشرہ رحمت پر بات ہوئی، عشرہ مغفرت پر بات ہوئی، عشرہ براءۃ من النار پر بات ہوئی، اور پھر عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، اخلاقیات، معاشیات پر بھی گفتگو ہوئی، اخلاق اور کردار کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور جو ضروری حقوق ہیں رشتے ناتوں کے حوالے سے ان پر بھی بات ہوئی۔ آج ہم عید الفطر کے حوالے سے بات کریں گے۔ عید الفطر کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہمارے معاشرتی رویے آج کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے، اور پھر اس عید الفطر کی حقیقی خوشیاں ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین امن و سلامتی، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات، ہماری زندگی کے ہر گوشے، ہر لمحے، ہر پہلو کا مکمل احاطہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ عید الفطر ہم نے کیسے گزارنی ہے، اس کو عام روٹین کے انداز کے ساتھ اس کو گزارنا ہے، یا کوئی خاص معمولات اور معاملات ہیں کہ جن کو اپنانا ہے تو پھر یہ عید الفطر حقیقی عید الفطر بنے گی، خوشی کے معنوں میں ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر بھی ہیں اور انگلش زبان و ادب کے پروفیسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، GC یونیورسٹی میں اپلائیڈ لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹ سے منسلک جناب ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے GC یونیورسٹی ہی کے پروفیسر ڈاکٹر سید عمران شاہ صاحب، یہ بھی اپلائیڈ لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹ یعنی انگلش زبان و ادب سے منسلک ہیں، اور ان کے ساتھ BS انگلش زبان و ادب جو ہے، لینگویج اور لٹریچر جو ہے، اس سے منسلک ایک اسٹوڈنٹ سید فہد عمران شاہ صاحب، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے وقت پر مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب، عید الفطر خوشی کا موقع ہے، تو فضیلت اور اہمیت، اور بالخصوص سب سے پہلے ہمیں پتہ تو ہو کہ عید الفطر کیا ہے، عید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہمارے ناظرین اس کو اس کے حقیقی معنوں سے کے مطابق سمجھ سکیں، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا لغوی مفہوم کیا ہے، یا عید کے لٹرل میننگ کیا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ عید کا لفظ نکلا ہے عود سے۔ عود کا مطلب ہے کسی چیز کا بار بار آنا، تکرار کے ساتھ کسی چیز کا آنا، یا کسی چیز کا ریپیٹ ہونا۔ صحیح۔ چونکہ اس عید کا تعلق ایک خاص دن کے ساتھ ہے، جی وہ ہر سال آتا ہے، اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، اس لیے اس یوم عید کو یا اس دن کو یوم عید کہا جاتا ہے۔ عاد یعود بھی اس کے ہاں، عاد یعود اس کا مادہ ہے یا اوریجن ہے، اس سے یہ نکلا ہے کہ عود کے مطلب ہے بار بار آنا، کسی چیز کا لوٹنا۔ صحیح، یہ اس کا مفہوم ہے لفظی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی طور پر یا اسپیسیفک جو ٹرمز ہیں ان کے اندر دیکھیں تو عید سے مراد خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ بالکل صحیح، اب خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں اور ایام ہیں مختلف اقوام کے اندر۔ بالکل صحیح، اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو جسٹ دا مسلم کمیونٹی۔ بالکل صحیح، مطلب ہر فرقے، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر کمیونٹی کا اپنا انداز ہے۔ فیسٹیولز ہیں، یہ بھی انہی کی طرح ایک فیسٹیول ہے۔ صحیح، یہ اینول فیسٹیول ہے۔ اللہ
یہ ہمارا سالانہ ایک طرح سے تہوار ہے. کوئی جناب بیساکھی کا تہوار منا رہا ہے, کوئی نیو ایئر کے مطلب خوشیاں منا رہا ہے, کوئی کس طرح. ہر علاقے, ہر قوم, ہر ملک کے اپنے اپنے تہوار ہیں. کوئی مطلب سویلائزیشن کے اکارڈنگلی کوئی یہ کر رہا ہے کہ جی ان کا ملک کب آزاد ہوا, یوم آزادی وہ منا رہے ہیں. کس دن کسی مطلب بہت بڑا کوئی اسکالر ہے یا بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کی پیدائش کا دن ہے, یا اس نے کوئی عہدہ سنبھالا. اس طرح سے جیسے ہم یوم قائد مناتے ہیں یا یوم اقبال مناتے ہیں, اس طرح باقی ملکوں میں بھی باقی جگہوں پر یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن عید کا لفظ خاص طور پر جب ہم اپنے حساب سے بولتے ہیں, مسلم معاشرہ میں بولتے ہیں, تو اس سے مراد سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں. اس سے یعنی شرعی اصطلاح بھی شرعی جو اصطلاح ہے اس کے مطابق ایک دن آتا ہے جب آپ رمضان المبارک کے روزے مکمل کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں آپ مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد یکم شوال ہوتی ہے, تو یکم شوال کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح. یا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں ہم, پھر نماز ادا کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے یوم عید ہے. سبحان اللہ. یوم الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں. تو جو عید یا جو خوشی ہم رمضان المبارک کے تکمیل پر گزارتے ہیں, اس دن کو یوم عید الفطر کہتے ہیں. سبحان اللہ. فطر کے لفظی معنی بھی یہی ہے کہ مطلب آپ افطار کر رہے ہو, آپ توڑ رہے ہو روزہ, آپ بریک کر رہے ہو. ہوگی, اب روزہ ختم ہو گیا. ہاں جی, یہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے فیسٹیول آف بریکنگ آف دا فاسٹ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا. اور عربی میں بھی یہی ہے کہ فطر یفطر کے مطلب ہے توڑ دینا. بالکل صحیح. انفطار توڑ دینا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی 30 پورے ہو گئے, 30 پورے ہو گئے, اب روزہ نہیں رکھنا. اور یہ اسی لیے کہا گیا کہ جب یکم شوال آتی ہے تو کوئی بندہ روزہ نہ رکھے. عیدین کے موقع پر روزہ رکھنا حرام ہے. حرام ہے, ممنوع ہے, ممنوعات میں ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں جی, تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں کچھ ایام ہیں, ایام خاص ہیں, ان کے اندر خوشیاں مناتے ہیں. وہ تہوار کے دن ہیں. صحابہ کرام سے یا یوں سمجھ لیں جو ہمارے انصاری بھائی تھے جی, ان سے پوچھا, مدینہ شریف کے باسیوں سے پوچھا کہ یہ کیا دن منا رہے ہیں, یہ کیا خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ یہاں کے یہ کلچر ہے, یہاں یہودیت تھی, یہاں پہ نصرانیت ہے. لوگ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب مائدہ نازل ہوا اور اس طرح کی مطلب نجات ملی انبیاء کرام پر, جو ان کے مذاہب ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ خوشی کے دن مناتے. 2 دن ان کے بھی مقرر تھے. اس میں کھیل کود بھی کرتے. ہاں جی, اس میں کھیل کود کرتے اور خوشیاں مناتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا اس طرح سے ہے, اسلام نے بھی آپ کو 2 دن خوشی کے عطا کیا ہے. ایک یوم عید الفطر ہے اور دوسرا یوم عید الاضحیٰ ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد ہمیشہ آپ قربانی بھی کرتے رہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ عیدین بھی ادا فرماتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ہے کیا, یعنی عید کی اصل روح اور فلسفہ, اس کا روح اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انعام اور اکرام سے نوازا. بالکل صحیح. رمضان المبارک نصیب کیا, اللہ اس کے اندر برکتیں اور سعادتیں آپ نے سمیٹی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب, جب اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال ہو, امت کو فرما دیں. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہو تو پھر کیا کریں, فلیفرحوا, وہ خوشی کا اظہار, وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں. صحیح. اسی طرح قرآن مجید میں جب روزوں کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ واضح طور پر موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ یہ گنتی کے دن ہے, انہیں آپ نے پورا کرنا ہے. جب گنتی آپ کی مکمل ہو جاتی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے, اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے. اس بات پر مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی, تمہیں رمضان المبارک نصیب کیا, تمہیں خوشیاں نصیب کی ہے. اور ایک گنا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ شکرانے کے طور پر نماز ہم ادا کر رہے ہیں. کہ اللہ شکرانے کا بھی دن ہے, شکرانے کا بھی دن ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ تہوار عام نہیں ہے.
اس تہوار کا آغاز بھی نماز سے ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں جب وہ خوشی کا دن آتا ہے تو صبح اٹھ کر ہم پٹاخے نہیں چھوڑ رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں اور مصلی میں عیدگاہ میں ہم جا رہے ہیں نماز ادا اور اس سے پہلے بھی فجر کی نماز بھی ہے, فجر کی نماز بھی پڑھی ہے, اور عید کی نماز ہے جو اسپیسیفک مطلب پریئر ہے, نماز ہے عید الفطر, اس کے لیے ہم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اور نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی شکر ہی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو مسلمان کا ہر عمل ویسے ہے ہی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ بے شک میری نماز, ان صلاتی و نسکی, اور میری قربانی, بالکل صحیح, و محیای و مماتی, زندگی بھی موت بھی کس کے لیے, للہ رب العالمین. تو ہمارا ہر عمل, ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جب ہمیں خوشی نصیب ہو, بلکہ غمی کے اندر بھی اور خوشی کے اندر بھی دونوں صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور ہماری خوشی کا آغاز نماز کے ساتھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اندازہ کریں یہ دن محاسبے کا دن ہے ایک طرح سے. حدیث پاک میں آیا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس شخص نے, حدیث پاک میں ہے, جس شخص نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, پختہ عقیدے کے ساتھ, واحتسابا, اور احتساب بھی کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے جو پہلی چیز ہمیں عید کے اندر نظر آ رہی ہے وہ ہے سجدہ شکر بجا لانا. بالکل صحیح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں کہ اس کا انعام اور اکرام ہمیں اتنا نصیب ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے جھک گئے. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو ایک گناہ یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی. مسلم کمیونٹی ایک جگہ متحد ہو رہی ہے. پہلے ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے. انفرادی طور پر ہم نماز پڑھتے رہے, تراویح ہم نے انفرادی طور پر پڑھی ہے, کئیوں نے اجتماعی طور پر پڑھی ہے, وہاں پہ اتنا نہیں تھا. لیکن عید کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو, جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. یہاں اجتماعیت کا اظہار ہے, سارے چھوٹے بڑے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں پیار اور مساوات کا درس بھی دیا جا رہا ہے. ایک ہی صف میں. اب یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک جگہ پہ ایک امیر کھڑا ہو یا غریب کھڑا ہو. یہاں غریب اور امیر کا جو فرق ہے, جو ڈسٹنکشن ہے, وہ توڑ دی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عید کے موقع پر جہاں اجتماعیت نصیب ہو رہی ہے, جہاں سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں, تیسرے نمبر پر ہم نہ صرف اپنی خوشی منا رہے بلکہ ان یتیموں, مسکینوں, غریبوں, بیواؤں اور ان احباب کی, خواتین کی اور حضرات کی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, روپے نہیں ہیں, جو صاحب ثروت نہیں ہے, ان کو بھی ہم اپنی خوشی میں شامل کریں. یعنی صدقہ فطر بھی, دیگر صدقات اسی طور پر ہے, یہ بھی اسی طور پر ہے. بالکل صحیح, کہ یہ بھی اسی طور پر ہے. اور یہ دن تو آپ یہ دیکھیں نا, انتہائی تزکیہ کا دن ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پیوریفیکیشن, اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہاں پہ مفسرین نے اس سے یہی صدقہ فطر بھی مراد لیا, تزکیہ باطن سے, اور اللہ پھر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, تکبیر پڑھیں یا اللہ کو یاد کریں, پھر نماز عید پڑھیں. تو یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں پر تزکیہ ہو رہا ہے کس طرح, نہ صرف جسم کا بلکہ روح کا بھی ہے. سبحان اللہ. پیوریفیکیشن جو ہے وہ کس کی ہو رہی ہے, سول اور باڈی دونوں کی ہو رہی ہے. اور اللہ کا انعام ہے, ایک طرح سے ریوارڈ ہے یہ جو عید ہمیں نصیب ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عید کیا ہے بیسیکلی, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو نبھانے کا نام ہے, یہ میثاق کا نام ہے, اور عہد و پیمان کو پختہ کرنے کا نام ہے, تجدید عہد کا, تجدید عہد ہے. دیکھیں نا حدیث پاک میں واحتسابا, کہ بندہ محاسبہ بھی کرتا ہے کہ یار ماہ رمضان کیوں آیا تھا. ماہ رمضان ہماری ٹریننگ کے لیے آیا تھا. ہماری ٹریننگ کس طرح سے روحانی بالندگی ہے آپ کی, جسمانی طور پر آپ کو صاف کیا گیا, روحانی طور پر صاف کیا گیا, ٹائم ٹیبل دیا گیا, اس ٹائم میں آپ نے اٹھنا ہے, جاگنا ہے, بیٹھنا, عبادات پہ جانا ہے, اور یہ عہد کرنا ہے کہ جس طرح ماہ مبارک میں ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے اتنی تگ و دو کی ہے اور ریگولرلی آپ کام کرتے رہے, that should be continued the whole life.
the whole life, the whole year. سبحان اللہ. اگلے سال پھر آ جائے گا, یہ ٹریننگ کا عرصہ آ جائے گا. اس تربیت کا جو ماحول تھا, یہ جو ایک طرح سے صفائی کا ماحول تھا, تزکیہ کا ماحول تھا, عبادت کا ماحول تھا, ایمانداری کا ماحول تھا, یہ سارے سال جاری رکھنا ہے. آج اگر میں روزہ افطار کر رہا ہوں یا سحری میں کچھ کھا رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں حلال کھاؤں, بھائی سارے سال کھانا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں پانی نہیں پیتا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے پانی پینے کا روزے کی حالت میں, میں کوئی اور کام نہیں کر رہا, کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل صحیح. روزہ بنیادی طور پر اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. اللہ پر اس پہ یقین بھی اور پختہ ہو رہا ہے. یقین اور ایمان کی تو معراج ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جذبات اور احساسات اور معاملات اللہ کے تابع رہے اس مہینے کے اندر, باقی ماہ کے اندر بھی ہم نے اس کو, اور یہی رمضان کی اور بالخصوص عید کی اصل روح اور فلسفہ بھی ہے. اچھا یہی روح ہے. عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں. کسی عربی شاعر کا قول ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید والعید لمن خاف الوعید. عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں, بلکہ عید تو اس شخص کی ہے لمن خاف الوعید, جو اللہ کا خوف اختیار کر گیا, جو وعید سے ڈر گیا. عید محض ہجوم کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. عید محض ہجوم کا نام نہیں ہے. اور میں یہ کوٹ کر رہا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کو جس میں انہوں نے کہا عید یہ نہیں ہے کہ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں مسلمان, تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ 100+ بھی ہو سکتے ہیں, لیس دین 100 بھی ہو سکتے ہیں, 50-30 بھی ہو سکتے ہیں, ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں, آپ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بھی اکٹھے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اصل روح کیا ہے؟ عید آزاداں شکوہ ملک و دین. سبحان اللہ. عید آزاداں شکوہ ملک و دین, عید غلامہ ہجوم مومنین. اللہ اکبر, اللہ. آزاد قوموں کی عید کیا ہے؟ ملک اور دین کی بلندی ہے. بے شک, بے شک. آزاد قوموں کی عید یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہوں, آپ اعلاء کلمت الحق کے لیے اکٹھے ہوں, آپ کا ایک روب ہو, ایک دبدبہ ہو, عالم پورے عالم کے اندر, پوری ورلڈ کے اندر, یونیورس کے اندر آپ کا ایک مقام ہو, جذبہ ہو, آپ سے لوگ مروب ہوں, آپ کے اندر اتحاد ہو, اتفاق ہو. جی. یعنی آزاد قوموں کی عید یہ ہے, وہ کیا ہے کہ آپ نے دین اور اپنے ملک کی شان, شوکت اور عظمت کو بیان کرنا ہے. جبکہ غلاموں کی عید تو صرف کیا ہے کہ غلام تو صرف جیسے آج کے ہم مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کا اکٹھ ہو گیا, جبکہ دین اور ایمان کا اور وطن کا تشخص اور اس کی حفاظت کرنا یہ اصل دین ہے, یہ اصل عید ہے. بے شک, بے شک. تو یاد رکھیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے اتحاد امت, وہ اجتماعیت ہے. یعنی اس عید پر ہم نے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو, چاہے وہ کشمیر میں, فلسطین میں, وہ شام میں ہیں, یمن میں ہیں, ان کو یاد رکھنا, اپنی حیثیت کے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہے. بیٹھے نہیں رہنا, صرف نعروں کی حد تک نہیں رہنا. بالکل صحیح. صرف نعروں کی حد تک نہیں رہنا. کسی بزرگ کا تو یہ قول ہے کہ بھئی عید کیا ہے؟ انہوں نے کہا عید تو یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان رہیں, ایمان کی پختگی نصیب ہو آپ کو. صرف ہلا گلا اور اچھے کپڑے پہن لینا, اچھے کھانے کا نام عید نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ایمان کی پختگی کا نام, یہ تو معمولی اور عام درجہ ہے, یہ کھانا پینا اور لباس پہن لینا تو ہر ایک کر سکتا ہے, عام دنوں میں بھی ہم کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. خلق گوید کے فردا روز عید است, اللہ اکبر. خوشی در روح ہر مومن پدید است, درا روزے کے با ایمان ممیرم مرا در ملک خود آروز عید است. کسی نے یہ کہا کہ دنیا تو کہہ رہی ہے کہ بھئی کل عید ہے, عید کا چاند نظر آ گیا اور کل عید ہے, اور ہر بندہ خوش ہے. ہر شخص کے, ہر مسلم کے چہرے پر خوشی نمایاں ہے. بالکل صحیح. کہنے لگے نہیں یار, مجھے تو اس دن عید نصیب ہوگی جس دن میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا, خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. یہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شاعر ہفت اقلیم حضرت خواجہ غلام فریض رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی میں نقل کرنا چاہوں گا, تھوڑا سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز ادا کر کے جانے لگے. آپ سے پہلے بھی لوگ گزر رہے تھے, راستے میں ایک شخص بیٹھا تھا مجذوب کوٹ میٹن شریف میں. وہ ہر آنے والے شخص سے سوال کرتا کہ بھئی عید کب ہے؟ عید ہو سی کڈا. ہاں, عید ہو سی کڈا. تو ہر بندے سے سوال کرتا کہ عید کڈا. تو کوئی کہتا ہے جی آج ہے, کوئی کہتا ہے جی کل ہے. ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق, اپنے علم کے مطابق جواب دیتا.
تو وہ مطمئن نہ ہوتا. بالآخر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا, آپ گزرے تو لوگوں نے کہا جی عرض کی حضور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کے کویسچنز کر رہا ہے, ان کو آنسر کریں, ان کو ریپلائی کریں, جواب دے. تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ تو اس نے یہی سوال کیا, عید کا نام یا عید ہوسی کا نام. تو آپ نے فرمایا یار ملے جنا. سبحان اللہ, یار ملے جنا. ہاں بالکل صحیح. اس نے پھر سوال کیا کہ یار ملے کا نام, دوست کب ملے گا؟ اس نے کہا نا عید کب ہوگی؟ اس نے کہا عید تب ہوگی جب مجھے میرے یار کی سنگت نصیب ہوگی, ان کا دیدار نصیب ہوگا. تو پھر سوال کیا کہ یار ملے کا نا, کہ یار کب ملے گا؟ تو اس نے کہا میں مرے جنا. اللہ اکبر. جب آپ کے اندر کی میں مر جائے گی نا, انا ختم ہو جب آپ کی انا اور کینہ اور اناد اور فساد اور اندر کا بغض یہ ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو دوست بھی ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے پھر کویسچن کیا کہ میں مرے کرنا, تو فرمانے لگے یار تک کے جنا. اللہ اکبر. جب یار کا محبوب کا دیدار نصیب ہوگا تو میں بھی ختم ہو جائے گی, یہ انا ختم ہو جائے گی, پھر آپ کو عید بھی نصیب ہوگی. پھر میں نہیں رہے گی, تو ہی رہے گا, تو ہی زبان. تو عید کیا ہے؟ عید بیسیکلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ اپنے رشتے اور وابستگی کو پختہ کرنے کا نام ہے, اور عہد نبھانے کا نام ہے. جس طرح ماہ مبارک میں جو تربیت حاصل ہوئی, بالکل صحیح, اسی تربیت کو منوعاً میں نے سارے سال برقرار رکھنا ہے. یہ عید کا فرض ہے, یہ عید ہے. اور جس طرح اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے, انفرادی طور پر بھی میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, معاونت کرنی ہے, اور اس کے اندر دوسروں کو شامل کرنا. بے شک, بے شک. یہاں پر پھر دیکھیے صدقہ فطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ بھی وہی پھر افطار کے ساتھ وہ لفظ میچ کر رہے ہیں. ہاں جی, اور یہی فلسفہ اس کے پیچھے بھی. اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ خصوص دو چیزیں آئی ہیں. جہاں آپ نے روزے رکھے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد یقیناً روزے کے اندر کسی سے کوئی ایسا کام ہو گیا, غیبت ہو گئی جو روزے کے منافی تھا, جو روزے کی روح کے منافی تھا. بالکل ٹھیک ہے. بے شک جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے کے ثواب کے اندر کمی آتی ہے, حسن اس کا مان پڑ جاتا ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ جو ایک طرح سے خراش یا سکریچ پڑا ہے آپ کے روزے کے اندر, یا نقص ہوا ہے, کمی آئی ہے ثواب کے اندر, اس کی خاطر صدقہ فطر رکھا گیا. دو باتوں کی بنیاد پر. حدیث پاک میں آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر مومن کے لیے لازم قرار دی ہے. کیوں؟ طہرۃ للصائم, سبحان اللہ, من اللغو والرفث, کہ روزہ دار کے روزے کے اندر جو لغو اور رفث غلط بات کی ہے, اس نے کوئی گناہ ہو گیا ہے, جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس روزے کو پاک کرنے کے لیے, یا روزے دار کو ان علائشوں سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا. اور ساتھ فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ. صدقہ فطر کا پہلا مفاد یہ تھا کہ بندے کے روزے کے اندر جو نقص ہے وہ دور ہو جائے, بندے کا اپنا فائدہ ہو جائے, اپنا فائدہ ہو جائے روزے دار کا. سیکنڈلی یہ ہوا کہ جناب دوسروں کا بھی فائدہ, دوسرے بندہ مومن کا بھی, آپ وہ زکوٰۃ الفطر دوسروں کو جو مستحق حضرات ہیں ان کو دیتے ہیں تو ان کو مالی طور پر فائدہ ہوگا, آپ کو روحانی طور پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کا صاف ظاہر ہے, علماء کرام نے فرمایا بہتر ہے, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کب آپ نے زکوٰۃ ادا. اچھا مزے کی بات ہے, صرف صدقہ فطر نہیں ہے, آپ عام طور پر ہماری یہ روایت ہے کہ اہل اسلام اور اہل ثروت, اہل دولت حضرات کیا کرتے ہیں, رمضان مبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بالکل صحیح. وہ کوشش ہی ایسے کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں نیکی کا ثواب 70 گنا سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے, مرضی پر ہے کہ جتنا چاہے وہ درجات بلند کر دے, یضاعف لمن یشاء, جتنا چاہے بڑھا دے. تو اس لیے نیکیوں کا ثواب چونکہ 2 گنا 4 گنا اور کئی گنا 1000 گنا ہو جاتا ہے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر نیکی اس کے اندر کی جائے. اور ان میں وہ جہاں زکوٰۃ الفطر ہے تو وہ عام زکوٰۃ مال کی بھی اسی کے اندر دیتے ہیں, صدقہ خیرات بھی عام طور پر دیا جاتا ہے, اسی کے اندر کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے دے دیا جائے تاکہ جو مستحق حضرات ہیں وہ آرام سے روزے رکھ سکیں, اپنا راشن وغیرہ خرید سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ خرید سکیں, یا کم از کم فطر کی نماز سے پہلے. ہاں جی, کم از کم, یا یہ ہے کہ کم از کم نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر
مستحق حضرات تک پہنچا دیا جائے. اگر خدا نہ خاصہ کسی بندے نے ادا نہیں کیا رمضان سے پہلے، رمضان کے اندر اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، وہ بعد میں بھی ادا پھر بھی واجب الادا ہے، واجب الادا ہے. جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ باقی رہے گا. یہاں پہ ضمناً ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پہ تو ٹھیک ہے 2.25 سیر گندم یا آٹا جو اس کے برابر، لیکن اس میں کھجور کا بھی 4.5 سیر، کشمش کا بھی معاملہ ہے، جو کا بھی ہے. تو پھر کیا سبھی گندم کی طرف یا آٹے کی طرف ہی آئیں یا اپنی حیثیت کو بھی دیکھا جائے؟ اپنی حیثیت دو چیزیں ہیں، ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے. بالکل صحیح. جو منیمم لیول ہے یا منیمل پوائنٹ ہے وہ تو رخصت کا ہے کہ ہر صاحب ثروت وہ تھوڑے مال والا ہو یا زیادہ مال والا ہو، اجازت ہے اس کے لیے وہ گندم کی قیمت دے دے، گندم دے دے، 2.25 سیر ہے یا 2 کلو چند گرام ہے وہ دے دے. اور یہ کم از کم یہ عام معاملات ہیں اور یہ سب کے لیے رخصت کے طور پر ہے. جبکہ عظیمت یہ ہے کہ صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب نصاب شخص اپنی شان، اپنے مال اور اپنی حیثیت کے مطابق دے. سبحان اللہ. بالکل. اگر اس کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے تو وہ اس کے حساب سے دے. میں اگر ایک مطلب میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں، میں ایک فقیر کو 10 روپے دیتا ہوں. بالکل صحیح. ایک بندہ کروڑوں کا مالک ہے، وہ 10 روپے دیتے ہوئے کیا شرماتا نہیں ہے؟ بالکل کہ اللہ کے یعنی جو ملینئر ہے اور جس کے پاس ملینئر ہے وہ اس کے پاس اس کا معاملہ ہے، وہ اگر مطلب اگر تھوڑی قیمت دینا چاہے گا تو اس کے شان کے لائق تو نہیں ہوگا. دینا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے اور مفاد اپنا بھی سوچنا ہے اور مستحق حضرات کا بھی سوچنا ہے. تو مستحق شخص کا جتنا زیادہ مفاد سوچیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ پر کرم فرمائے گا. غریبوں یتیموں کا حق جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دے دیں. اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، آپ جو کے حساب سے دیں. بالکل صحیح. یعنی عید کی خوشیوں میں لازمی شریک کرنا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو شریک کرنا. اور اس میں یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے اگر غریب رشتہ دار بالخصوص بہن بھائی اگر وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے وہی بنتے ہیں. وہ تو پہلے ہیں جی. بالکل. اور ان کو دینے کا ثواب 2 گنا ہے. اللہ اکبر. ایک وہ قربت کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے، اور ان کے ویسے استحقاق کا، صلہ رحمی کا. سبحان اللہ. بالکل صحیح. صلہ رحمی اور قربت ایک ہو گیا، اور دوسرا جو ہے آپ کی طرف سے جو فریضہ ادا کرنا تھا وہ واجب وہ ادا ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو کہ عید الفطر کا اصل فلسفہ، اصل روح کیا ہے. عید الفطر کو ہم نے عام روٹین کے مطابق نہیں گزارنا. بعض اوقات تو ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ سو کر گزار دیتے ہیں، اور یا پھر بس گھوما پھرا، کھایا پیا اور چلیں جی یہ عید ہو گئی. اصل خوشی جو ہے وہ فطرانہ ادا کر کے، وہ غریبوں کو، مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے. اور حقیقت یہ ہے جب آپ دوسروں کو خوشی دیتے ہیں تو پھر آپ کو روحانی طمانینت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ روحانی طمانینت و سکون جو وہ آپ کے قلبی سکون کا اور ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے. یہی عید ہے. ناظرین سامعین، ان بابرکت لمحات میں، ان گھڑیوں میں عید کے قربت، عید قریب، ایک خوبصورت کلام نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سید عمران شاہ صاحب. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب ڈاکٹر سید عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے میزبان کا تہ دل سے مشکور ہوں مرحبا کہ انہوں نے مجھے اس حسین موقع پر حضور کی مدح سرائی کے لیے منتخب کیا. میں کوشش کروں گا کہ سامعین کو حضور کی مدح سرائی اس خوبصورت کلام سے میں مستفید کر سکوں. آمین. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری
سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. بے شک. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. بے شک. سبحان اللہ. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری اللہ. سبحان اللہ. کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. سبحان اللہ. بے شک. کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. سبحان اللہ. یہ حاضری کا اذن بار بار آپ سے ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیاح کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. اللہ اکبر. سیاح کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. اللہ اکبر. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ آج کا آخری پروگرام عید الفطر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے مہمان ثنا خان انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور اسی محبت کے تقاضے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے والا بھی بنائے. آمین. عید الفطر کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب، اور PhD انگلش زبان و ادب کے حوالے سے اس کے حامل ہیں یہ، اور پڑھا رہے ہیں انگلش زبان و ادب ہی کی تدریس ان کی ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے بالخصوص عید الفطر کے حوالے سے. حقیقت یہ ہے کہ عید کو ہم نے، حالانکہ یہ ایک اسپیشل موقع ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی ایک عام انداز میں گزارنا شروع کر دیا. تو ہم اس پر کلام کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمیں عید کیسے منانی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، عید کیسی ہونی چاہیے، عید کا دن کیسا ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلی بات میرے
معزز ناظرین اور حاضرین اور سامعین حضرات بھی جی دیکھیں گے کہ عید کا ہم نے فلسفہ دیکھا، بیان کیا، اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ عید کیا ہے. جی خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے، یا شکر ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کی ہے. بالکل صحیح. تو عید کو اسی طرح سے منانا چاہیے. جی. ہمیں سچے دل سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، بالکل صحیح. اور عہد کرنا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کی ہم تابعداری کریں گے، پیروی کریں گے. سب سے پہلا کام جو کرنے کا وہ تو یہ ہے. اور عید الفطر کی رات کے حوالے سے بھی اس میں ضمناً تھوڑا سا ضرور، عید الفطر کی جو رات ہے جسے ہم چاند رات، جی چاند رات، ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن مفتی صاحب نے بلکہ توجہ دلائی اس بات کی طرف. جو عید کی جو رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کو حدیث پاک کے اندر لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ انعام والی رات ہے. اس رات میں پٹاخے، بھاگ دوڑ کرنا اور اس طرح رات کو ایسے گزار دینا، فضولیات میں گزار دینا انتہائی منع ہے. بالکل صحیح. اس رات اللہ کی عبادت یہ تو کرنی ہے. بدبختی ہے کہ ہم نے انعام اور اکرام کی بجائے کہیں اور چلے. انعام والی، ریوارڈ والی، جائزہ والی، اکرام والی رات ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مطلب اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے. اور مطلب کتنے حدیث پاک کے اندر فضیلت ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے بخشش کرنی ہے، حساب بخشش فرمانی ہے. بے شک بے شک. تو اس رات کو ایسے نہ گزاریں. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد دن آتا ہے. دن آتا ہے. عید کی خوشیاں ضرور منائیں. جو جائز طریقے ہیں ان جائز طریقوں کو ہم نے دیکھنا ہے. خوشی کا دن ہے، اس کو اسی طرح سے ہم نے منانا ہے. جتنے جائز طریقے ہیں خوشی منانے کے، بالکل کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. بے جا پابندیاں بھی صحیح نہیں ہے. آپ اس دن کیا کریں، اپنے گھر والوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، اور خاص طور ان احباب، ان دوستوں اور رشتہ داروں کو جا کر ملیں جو آپ سے ناراض ہیں، ان کو راضی کریں. بالکل صحیح. روٹھے ہوئے دوستوں کو خوشیوں میں شامل کریں. ٹھیک ہے. اور ہم پہلے بھی بات کر چکے، اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر بھی ادا کریں. بالکل صحیح. غسل کریں، سنت ہے. نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے. اگر نئے کپڑے میسر نہیں ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنے. بالکل صحیح. پاک اور صاف ہونا ضروری ہے ان سے. بالکل صحیح. آپ اپنے عزیزوں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں. اپنا وقت فیملی کے ساتھ گزاریں. بالکل صحیح. موڈ نہ بنائیں. گھر کے اندر فساد نہ ہو کہ خوشی کا موقع آتا ہے اور اس کے بعد لڑائیاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں کسی بات پہ. تو یہ دن تو خوشی منانے کا ہے. بالکل صحیح. ایک دوسرے سے گھلنے ملنے کا دن ہے. یہ دن ایسا ہے جس میں ہم نے قدورتیں ختم کرنی ہے. اللہ اکبر. ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے سے واپس تشریف لاتے. اس میں بھی تو یہی اس میں بات کرتا ہوں. بالکل ضرور. کہ ایک راستے سے آپ جاتے ہیں، دوسرے راستے سے آپ آتے ہیں. یہ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ بالکل صحیح. علماء کرام نے بیان فرمائے. ایک حکمت تو یہ نظر آتی ہے کہ ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں اور اس میں آپ نے تکبیرات کہنی ہے. بالکل صحیح. اللہ کا نام بلند کرنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آپ کہتے جا رہے ہیں. تو زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے ایمان کی گواہی دے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کا سامان کر دی ہے. آپ جتنا راستہ پیدل چل کر جا رہے ہیں یا راستہ دور ہے، دور کہیں جانا چاہ رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کی جائے تاکہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، محلے داروں، دوست احباب کو وہاں ملنے کا موقع ملے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ دور جانا ہے کہیں، بعض لوگ یا عیدگاہ میں پڑھنا، عقیدت کے طور پر زیادہ بڑی مسجد میں جانا چاہتے ہیں، یا عقیدت ہے کسی مزار پر کسی عالم کے خاص خطاب سننا ہے، تو اسلام میں منع کوئی نہیں، آپ جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عید نام ہے اکٹھ کا، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں ہی ادا کریں تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ آپ مل سکیں اور اپنے سارے رنج و غم ختم کر دیں. اللہ اکبر. اچھا، میں بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے کہ راستہ تبدیل کرنا ہے. ایک راستے سے جاتے ہیں، دوسرے سے آتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں، راستے بھی آپ کی گواہی دیں، شہادت ہے اس بات کی کہ اللہ اس کو بخش دے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حکمت اور بھی ہے کہ آپ کو ویسے نہیں پتا کہ لوگ کتنے غریب ہیں، کہاں پہ غریب ہیں. آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے آپ کی نگاہ پڑتی کہ اچھا یار یہ گھر بڑا مستحق ہے، اللہ اکبر، یہ گھر مستحق ہے، اس کو کچھ دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ والا گھر یار بڑے لوگ غریب رہتے ہیں، اس میں یہ مستحق حضرات موجود ہیں، ان کی مدد، ان کے بچوں کو آج خوشیاں ملنی چاہیے، ان کو شامل کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. آپ دوسرے راستے سے آپ آتے ہیں، پھر آپ کو اس راستے کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پہ مقیم حضرات ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. کہ ایک گنا آپ دوہرا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثواب بھی ہے اور معلومات بھی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اس دن اپنے دل کو صاف کرنا ہے ہر طرح کے کینے اور حسد اور بغض کے ساتھ. یعنی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے
کہ اسلامی شاعر تو ہیں، جی ہاں۔ اللہ کی رضا اور اجر و ثواب تو اپنی جگہ وہ حاصل ہونا، اس میں معاشرتی پہلو بھی ہیں۔ معاشرتی پہلو ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو گلے ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، آپ ہاتھ ملاتے ہیں جب تک آپ حال احوال پوچھنا ہے، حال پوچھتے ہیں، ان خوشی میں شامل کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ تو کسی نے یہ کہا تھا اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم گلے ملتے ہیں لیکن دل کے اندر ابھی چور باقی ہے، دل کے اندر ابھی وہ کینہ اور بغض باقی، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں لیکن دل ویسے پلید ہے، گلے بھی مل رہے ہیں لیکن ابھی تک دل میں وہی باتیں ہیں، میل اور قدورتیں، سجدے میں بندہ ساتھ پڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے کے اندر جا کر بھی ساتھ والے بندے کی برائی سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ تو بھائی ہمیں اپنے سینے کو اناج سے، فساد سے، بغض سے، غلاظت سے پاک کرنا ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ پس مرگ مجھے مٹی نہ ڈال، وہ آئی نہ وش وہ نکال دے جو دل میں غبار باقی ہے۔ بے شک بے شک، پس مرگ مجھے مٹی نہ ڈال، وہ آئی نہ وش وہ نکال دے جو دل میں غبار باقی ہے۔ بندہ مر گیا، جیسے سنت طریقہ ہے جی، بندے کو آپ دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد اس پر مٹی ڈالتے ہو، اور سنت طریقہ کیا ہے جی، آپ 3 مٹھیاں ڈالتے ہو، منہا خلقناکم، دوسرے ڈالی وفیہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی آپ ڈال رہے ہو تو اندر والا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکال دے جو دل میں غبار باقی ہے، میرے خلاف جو کینہ ابھی تک موجود ہے اس کو نکال دو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عید والے دن حتی الوسع آپ کوشش کریں کہ اپنے دسترخوان کو بڑھائیں، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے آپ ضیافت کا اہتمام کریں، غریبوں مسکینوں کو بلائیں آپ نے۔ صحیح ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جو جاننے والے لوگ تو کہتے ہیں جی وہ خرچ کریں گے تو کمی ہو جائے گی، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا؟ اللہ پاک اور بڑھاتا ہے، ضعیف لمن یشاء، آپ ایک خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 دیتا ہے اور ڈھیروں دیتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی ضرورت ہے جناب، یہ جو ہمارا پچھلے 1.5 سے 2 سال گزرے ہیں، کورونا کی مرض رہی ہے اور لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، سفید پوش بندے بیچارے پریشان ہو گئے، معاشی طور پر ہماری جہاں دیوالیہ ہو گیا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہت زیادہ غربت آ گئی لوگوں کے اندر، سفید پوش لوگ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس بندے کا کیا حال ہے، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بھاگ پر مانگتے نہیں ہیں۔ کچھ تو ٹریڈیشنل ہے نا، جو چوکوں پہ کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، بھائی آپ ان کو دیں جو مستحق ہے۔ بالکل صحیح، آپ ڈھونڈ کے ہر کام میں آپ تلاش کرتے ہو، یار کپڑا خریدنا ہو تو تلاش کرتے ہو، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کوئی 2 روپے کی 4 روپے کی چیز لینی ہے آپ تلاش کرتے ہو۔ جب دین کی بات آتی ہے، جب اللہ کی بات خرچ کرنے کی بات، ٹھیک ہے جی یہ دے دو، ٹھیک ہے آپ اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہو۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ٹھیکہ ہو ہمارا، یہ میرے اوپر لازم ہو، یہاں پر لازم ہو کہ جی ساری دنیا کو ہم نے امیر کر دینا ہے، سارے غریبوں کو دینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ ایک کو اگر ڈھیروں دے سکتے ہیں، ایک کا گھر مطمئن کر سکتے ہیں، آپ اس کو تسلی کرا دیں، یہ امپورٹنٹ۔ اور اگر ہر بندہ یہ کرنے لگ پڑے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اب ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ یہ دن بڑی برکت والا اور ضروری چیزیں ہیں، اور ضروری چیزیں کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو فضول نہ گزارے، عبادت میں گزارے، خوشی میں گزارے، بالکل صحیح، خیر خواہی میں گزارے۔ ہاں جی، اگر نماز کا ٹائم ہوا نماز ادا کریں، صبح کی ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر سارا دن سوئے نہ رہے، خرچ اخراج کرنا ہے تو فضول خرچی نہ کریں بلا وجہ، جہاں ضرورت ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جاتے ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے تو دھکم پیل ہو جاتی ہے، بھائی دھکم پیل نہ کریں، جہاں جگہ ملتی ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں، دل آزاری نہ کریں، نقصان نہ دیں کسی کو، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس دن خاص طور پر کنٹرول کرنا ہم نے اپنے بچوں کو، کہ بچوں کو روڈ پر نہیں جانے دینا، جنہوں نے ہلڑ بازی کرنی ہے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، وہ سائلنسر نکال دینے، سائلنسر ہوٹر لگا دیا اور اس طرح کے پٹاخے وغیرہ چھوڑ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنا وقت نہ ضائع کریں موویز دیکھنے میں اور اس طرح کی چیزیں، فلمیں، ناچ گانے، وہی وقت اگر دوستوں کو، رشتہ دار کو ان کو دے دیں تو وہ خوشی ملے گی۔ اچھا ایک اور ہمارے ہاں ایک روایت ہے، میں یہاں تذکرہ کرتا چلوں، ایک روایت ہے یا علاقائی
سمجھ لیں کہ رواج ہے جی کہ اگر سال کے دوران کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، جب پہلی عید آتی ہے تو رشتہ دار اس کے ہاں پہلی عید کے لیے جاتے ہیں کہ ان کے ہاں پہلی عید ہے صحیح، تو ان کو پرسہ کرائے. تو یاد رکھیے ان کے زخموں برابر نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. پرسہ دینے کا، تعزیت دینے کا ایک وقت تھا مقرر، وہ تو 3 دن تھا، بالکل صحیح ہے، وہ شریعت نے مکمل ہو گیا. مقرر فرمایا. اب اگر آپ عید کے دن جا کر ان کو یاد دلاتے ہیں، 2 بندے 4 بندے 10 بندے یا سارے رشتہ دار یا کم و بیش جتنے آپ جا سکتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں، تو ان کا دوہرا نقصان ہے. ایک تو یہ ہے کہ غم تازہ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پر بوجھ بھی ہوگا. ممکن ہے ان کے پاس کھلانے پلانے کے لیے، ضیافت کے لیے اتنا اہتمام نہ کر پائیں وہ، تو لہٰذا ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ بات ایسا ہی جاہلانہ طور پر اس طرح کی رسمیں اور رواج چل پڑے ہیں جی ہاں، کہ جن کے ہاں فوتگی ہے وہ پہلے عید نہیں منا سکیں گے. دیکھا دیکھی ہم جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح صحیح. اس موقع پر یہ بھی دیکھیے نا، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے، خوشی کو جو احسن انداز کے ساتھ منانا ہے. تو پھر اس حوالے سے بالخصوص تمام امت مسلمہ اور انفرادی اجتماعی سطح پر ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے خاص پیغام عید کا کیا ہے؟ جی آخر میں چند باتیں مطلب کچھ ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں جو ہم اس کو ہم سمرائز کر رہے ہیں ایک طرح سے، خلاصے کے طور پر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے عید میں ہم نے یہ دیکھا کہ عید بنیادی طور پر اجتماعیت کا نام ہے، اہل اسلام کی. بالکل صحیح. اسلام کی جو اجتماعی زندگی ہے اور جو اعلیٰ قدریں ہیں، مساوات ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے. حقوق العباد ہے، اخوت کی تعلیم ہے، اس کو ہم نے عام کرنا ہے. سبحان اللہ. پھر شکر رنجیاں، باہمی گلے شکوے یہ دور کر دینے ہیں، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کہ یار میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اللہ اکبر، اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور وہی بات کہ مہینہ بھر کی جو تربیت ہے اس کو ہم نے پورے سال کنٹینیو رکھنا ہے. اسی طرح سے جہاں ہم نے رمضان المبارک میں لوگوں کو راشن دیے ہیں، ڈبے دیے ہیں، راشن دیا ہے، بھائی یہ ڈبے راشن یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف ماہ مبارک میں بھوک لگتی ہے. بالکل صحیح. صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک خاندان بھوکا ہے، ہم نے جناب وہ راشن کا پیکٹ پہنچا دیا 20 kg کا، باقی 11 سال باقی 11 مہینے جو ہے وہ ان کو کوئی بھوک نہیں لگتی. کیا ان کے ہاں غربت ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس ٹریڈیشن کو بھی ہم نے توڑنا ہے. ٹھیک ہے ثواب زیادہ ہے، اس ماہ میں آپ نے زیادہ خرچ کیا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سینس ہے، یہ جو جذبہ ہے، اس کو سارے سال ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ بہت خوبصورت. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے، جیسے میں نے حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھا تھا کہ ہمارا آزاد لوگوں کی عید تو کیا ہے، آزاد لوگوں کی عید اپنے ملک، ملت، قوم اور دین کا وقار بلند کرنا ہے، اس کی عظمت کو سنبھالنا ہے. تو اس وقت صورتحال عالم اسلام کی بڑی ناگفتگی ہے، بڑی دیگر گوں ہے، بڑی پریشان کن ہے. پورے عالم اسلام تباہ ہو چکا ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب بالخصوص رمضان المبارک اور عید کے موقع پر تو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم ہے. عید کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، کشمیر میں معاملہ ہوتا ہے، تراویح کے اندر آپ دیکھیں ان کو باندھ دیا گیا، نماز پڑھنے کے جماعت کے ساتھ لوگ ان کو وہیں رسیوں کے ساتھ نیچے لوگ پڑے ہوئے باندھ دیا ہے. ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، دہشت گردی عام ہے. اب آپ یہ دیکھیں ماہ مبارک کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی ہو گئی ہے، حیران کن بات ہے. تو اس کربناک بدلتی ہوئی صورتحال کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارا جو مسلمان کا خون ہے اتنا سستا ہو گیا یار، اتنا ارزاں ہے کہ جس کی مرضی ہے جو کرتا پھرے. تو یاد رکھیے دشمنان اسلام، دشمنان خدا اور گستاخان رسول کا منہ بند کرنا ہے. اور کس صورت میں ہوگا؟ میں اور آپ اکیلے نہیں کر سکتے، ہمیں متحد ہونا ہوگا. یہ سارے لوگ ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں. ایک بندہ اگر گستاخانہ خاکے بناتا ہے، ہم جلوس نکال کے چپ کر جاتے ہیں، ہماری حکومتیں خاموش ہیں، ہمارے حکمران خاموش ہیں. اتنے مسلمان ممالک ہیں، اتنی ہمارے پاس مطلب رجال کار بھی موجود ہیں اور پاور موجود ہے، مین پاور موجود ہونے کے باوجود ہم مسلم یونٹی ہونی چاہیے، بلاک بننا چاہیے، مسلم بلاک کی ضرورت ہے اس وقت. تو عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کو متحد ہونا ہے. پھر اسلام کی بقا کے لیے اور دوام کے لیے اکٹھا ہو کر اعداء کو بھی، دشمنان اسلام کو بھی
بند کر لے ہیں، ان کے منہ پہ تماچا ان کو مارنا ہے۔ پیغام دینا کہ ہم یکجا اکٹھے ہیں۔ ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارا یہ عید کا اجتماع یہ بتائے گا، ہمارا یہ نعرہ، ہمارا اجتماع، ہمارا اکٹھ یہ بتائے گا اللہ کہ اکبر ہمارے کی تکبیر کی آواز یہ بتائے گی کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ ہم اکٹھے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جیسے ہم ہمارے جسم جڑے ہیں، اسی طرح ہمارے دل بھی جڑے ہیں، بالکل۔ اور ہم ایسے نہیں جڑے ہوئے، ہمارا یہ متحد ہونا ایک خاص، وہ جو کہتے ہیں نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ ہماری جو قوم ہے اس کی یکسانیت اور اس کی وحدت بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، کیا کون سی لڑی ہے جو ہمیں پروئے کھڑی ہے؟ بالکل صحیح۔ وہ لڑی قرآن کی ہے، وہ لڑی حدیث کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ذات ہے جس کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے۔ اگر مخالفین ان کی گستاخی کر رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم بغیرت بن کر بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں؟ بالکل صحیح ہے۔ تو دام درم قدم سخن ہمیں عالم اسلام کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے کوشش کرنا ہے، یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں متحد فرمائے، عالم اسلام پر کرم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک بات سر، جی ضرور۔ حضور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں عید کا مفہوم اور عید گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک پیغام، ایسا دیکھا گیا ہے کہ رمضان شریف کے موقع پر مساجد بھر جاتی ہیں اور عید کے موقع پر وہ تعداد 2 گنا 3 گنا ایون 10 گنا ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ نمازی کہاں سے نکل آتے ہیں، اللہ جو عید کے دن ہی ہمیں ملتے ہیں، اس کے بعد ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ آپ کی وساست سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ 5 وقت نماز ادا کریں، سارا سال اور 5 وقت، اور ہمارا اتحاد بھی قائم رہے۔ ہمارے اوپر یہ فرائض ہیں اور ہماری کسی بھی انداز سے یہ چھٹی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ہمارا نوجوان اس بات کو جانے، یہ احساس ہو، اس کے اندر خشیت الہی ہو کہ وہ اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہو۔ بالکل صحیح۔ شاید ہم اساتذہ میں یہ کمی ہے یا ہمارے علماء میں کمی ہے کہ عید والے دن وہ تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے اور جو ہی عید کے بعد ظہر کی نماز آ جاتی ہے تو وہ ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ کلام فرمانا چاہیں؟ بالکل، میں اگری کرتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت بات کی اور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا، وہی بات کہ ہم نے تربیت کیا لی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنے امتحان میں ناکام ہیں۔ بالکل صحیح۔ سارا سال ہم جو کچھ، سارا مہینہ جو کچھ کرتے رہے، اب یہ پہلا دن ہے، عید کا دن ہے، اس کے اندر خوشی کے اندر اتنے ہم گم ہو گئے ہیں کہ خدا کو بھول بیٹھے۔ جبکہ خوشی ہو یا غمی ہو، یاد الہی سے تو غافل نہیں رہ سکتے نا۔ نماز معاف نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے، نماز ہو، خیرات ہو، نیک اعمال ہو، وہ سارا سال رہنے چاہیے، ساری زندگی اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ مکلف ہم پورا سال ہیں، پورا سال ہے، وہ ایک دن نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغام ہمارے دونوں مہمانوں نے دیا۔ میں صرف اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصراً یہ کہوں گا، نماز کی پابندی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ساری باتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی تو امام مالک علیہ الرحمہ نے جو فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا قلع قمع ہونا چاہیے، ورنہ پھر ساری امت مر جائے، پھر امت کو جینے کا حق ہی نہیں رہتا۔ بس یہی آخری پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، ان بابرکت لمحات کے آخر میں چاہوں گا کہ قبلہ ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ جو کچھ ہم نے کلام کیا بہتر ہے، جو کچھ حق ہے اللہ قبول فرمائے، اور اگر اس کلام کے اندر، اس گفتگو کے اندر ہم سے کوئی خامی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین اساتذہ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر کرم فرمائے۔ ماہ مبارک میں ہم نے جو روزے، نمازیں اور باقی عبادات کی ہیں، خیرات کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو تربیت ہم نے حاصل کی ہے ماہ مبارک میں،
اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ساری زندگی، سارا سال اور ساری زندگی اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آمین۔ اللہ تعالی عالم اسلام پر کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آمین۔ ہمارے ملک کی آزادی کو سلامت رکھے۔ آمین۔ عالم اسلام کے جتنے مظلوم مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، چاہے فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، صومالیہ میں ہیں، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا کریں۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزادی کے راستے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں، اور آج جو عید آنے والی ہے اس کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ آج کا آخری پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب سید فہد عمران شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے جناب سید فہد عمران شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، سبحان اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن، نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ وہ دربار سچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ میرے سامنے تھا، تصور تھا جس کا اب تک خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ بے شک۔ جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی۔ جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی۔
سبحان اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سبحان اللہ، سوالی، سبحان اللہ، بے شک، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان